میرے محترم بھائیو، رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم کو ایسی نیکی کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کا قرب پا سکیں، اپنے رب کو منا سکیں، اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ جانتے ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آمین کہا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ آپ نے خلاف معمول ایک بات کہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آئے اور وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا لے، وہ بندہ تباہ ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ جبریل تیری بات ٹھیک ہے کہ واقعی جس کی زندگی کے اندر رمضان آئے اور اپنے رب کو نہ منائے، وہ بندہ تباہی ہو گیا ہے، وہ بندہ بڑا ہی دور ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، میں نے جب دوسری دفعہ آمین کہا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا راغم انف عبد ادرک ابویہ او احدہما لم یدخلہ الجنہ قلت آمین۔ فرمایا جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین دونوں یا ایک بوڑھے ہو گئے اور اس نے والدین کی خدمت کر کے اپنے رب کو نہیں منایا، اپنی جنت کو حاصل نہیں کیا، وہ بندہ بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، کہ واقعی ایسا ہے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو سب سے بڑی نیکی اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی وہ والدین کی خدمت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 527 نمبر کے اوپر، نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال الصلاۃ علی وقتها، سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں نماز کا وقت پر ادا کرنا ہے، وقت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور سچی بات ہے، اللہ کا حق پہلے ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سوال کیا گیا قال ثم ای، قال ثم بر الوالدین، پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا بہترین عمل ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ نماز کے بعد سب سے اعلیٰ افضل ترین عمل ہے اللہ کے ہاں۔ پھر سوال کیا، کہا ثم ای، قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، جہاد سے بھی، اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے بھی خوبصورت عمل، اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ بڑی عظمت ہے والدین کی، بڑی شان ہے والدین کی۔ میرے محترم بھائیو، اس دور کے اندر بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آپ نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کتنے ایسے والدین ہیں جو اولاد کے رویے کی وجہ سے ان کے آنسو نکلے، انہوں نے آنسو بہائے۔ کتنے ایسے والدین ہیں جو اکثر کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ میرے گھر کے اندر پیدا ہی نہ ہوتا۔ کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے ہاتھوں قتل ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے بھی واقعات آپ کو ملیں گے کہ سکے بیٹے نے، سکی بیٹی نے اپنے والد کو اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنے والد کو قتل کیا، اپنے والدین کو ان کے اوپر شب خون مارا، ان کو ہلاک کیا۔ 20 واقعات ملیں گے۔ وجہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی عظمت اور شان کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے،
یہ موضوع میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے، اگر والدین ناراض ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، والدین ناراض ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج اور عمرہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اگر یہ عظیم ہستیاں یہ ناراض ہیں، کوئی عمل بھی پھر قبول نہیں ہوگا، ہر عمل خطرے کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ والدین کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، زندگی کی برکت، رزق کی برکت، ہر قسم کی خیر تیرے گھر کے اندر ہے۔ لوگ دھکے کھاتے ہیں کہ فلاں کے پاس جائیں گے بیٹا مل جائے گا، فلاں کے پاس جائیں گے رزق مل جائے گا، کاروبار چل پڑے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے پوری دنیا کی خیر، پوری دنیا کی برکت، آپ کی زندگی کی برکت، آپ کے مال اور آپ کے رزق کی برکت آپ کے گھر کے اندر ہے، ہمارے گھر کے اندر ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم والدین کے پیروں کے اندر بیٹھنے والے بن جائیں، ان کے سامنے جھکنے والے، ان کے سامنے عجز و انکساری کرنے والے بن جائیں۔ دنیا کی ساری متاع اور ساری دولت، سارا کچھ انشاءاللہ اس انسان کو مل جائے گا جو والدین کا خدمتگار رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مقام والدین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے میرے محترم بھائیوں۔ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی جو اس رمضان کے اندر پوری زندگی کے اندر ہمیں کرنی چاہیے، وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ بھی میرے محترم بھائیو یہی ہے کہ انسان والدین کی نافرمانی کرے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہاں اللہ کے نبی بتلائیے۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور فرمایا وعقوق الوالدین، اور سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن کی آیات پڑھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ سورہ انعام ہے، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 151 ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، میرے نبی آپ ان کو بتائیں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، پہلا اللہ نے یہ حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ والدین کی نافرمانی حرام ہے، قرآن کی روح سے حرام ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 ہے، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اخیر کر دی ہے، اللہ نے فیصلہ سنایا ہے۔ ویسے اللہ حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، یہاں اللہ فیصلہ بیان کر رہے ہیں، فیصلہ قطعی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف میں اللہ کی ہوگی، اور احسان کیا جائے گا، نیک برتاؤ کیا جائے گا، خدمت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا تو والدین کا کیا جائے گا۔ اللہ اپنے ساتھ والدین کو بیان کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے والدین کی شان کتنی ہے، کتنا مقام ہے والدین کا۔ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی کے اندر بوڑھے ہو گئے تو کیا کرنا ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔
اف بھی نہیں کہنا۔ مفسرین کہتے ہیں تکلیف اور اذیت کا سب سے چھوٹا کلمہ اف ہے عربی کے اندر۔ اگر اس سے بھی کچھ چھوٹا کلمہ ہوتا اللہ وہ استعمال کرتے، اف بھی نہیں کہنا۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کا مطالعہ کیجئے نا، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، اللہ نے جزیات نہیں بیان کی، تفصیل نہیں بیان کی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، سجدے کے اندر کیا پڑھنا ہے، رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، سارے ارکان وہ حدیث کے اندر ہیں، ساری تفصیل اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ لیکن قربان جاؤں مقام والدین پر، والدین کی عزت اور احترام پر اللہ نے ساری تفصیل کہ ان کے سامنے بات کیسے کرنی ہے، ان کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے، ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے، ساری جزیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیو والدین کی عظمت کیا ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ جوان ہو گیا ہے، اور یہ کیا کہتا ہے، ابا تجھے کیا پتا، امی تجھے کیا پتا۔ ہمارے استاد بھی کہتے ہیں، ہمارے اسکول کے اندر استاد بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جو والدین ہیں وہ پرانے زمانے کے ہیں، وہ بوڑھے، انہیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ سب سے بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ ایک بچہ جوان ہو کر یہ کہے کہ میرے ابو کو کچھ نہیں پتا، میری ماں کچھ نہیں جانتی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ سب سے بڑا کلمہ ہے، یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے، سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اف نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، اف تک نہیں کہنا۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بات کیسے کرنی ہے، عزت والی بات کرنی ہے، احترام والی بات کرنی ہے، اور ایسی بات کرنی ہے جس کے اندر بے ادبی نہ ہو۔ قولاً کریم، عزت والی بات۔ سب سے زیادہ جس قول کے اندر، فکرے کے اندر، فعل کے اندر، کلمے کے اندر عزت ہو، وہ کلمہ، وہ لفظ استعمال کرنا ہے والدین کے لیے۔ یہ اللہ حکم دے رہے ہیں، یہ مولوی کا حکم نہیں ہے، کسی امام کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جس کا حکم ہے کہ روزے رکھو۔ قرآن کی آیت آئی کہ اے ایمان والو روزے رکھو، ہم نے میرے محترم بھائیوں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ قرآن کی بیسیوں آیات ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، انہیں اف تک نہیں کہنا، جب بھی ان سے بات کرو تو بڑے پیار کے ساتھ، بڑے قول کریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ والدین کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے، اللہ پوسٹر بیان کر رہا ہے، اللہ ساری کیفیت بیان کر رہا ہے، اپنے کندھے جھکا کے، اپنے رحمت کے بازو ان کے اوپر جھکا کر، جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے اوپر اپنے پر کرتا ہے، ان کو سیف کرتا ہے، ان کو ہر سرد گرم سے بچاتا ہے، فرمایا اسی طرح تم بھی اپنے بازو اپنے والدین کے اوپر جھکا دو، رحمت کے بازو، رحم کے بازو، کہ ان کو سرد نہ لگے، ان کو تتی ہوا نہ لگے، ان کو گرمی نہ لگے، ان کو تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات نہ پہنچے جو ان کی دل کو، ان کی طبیعت کو اذیت دے۔ اس طرح مہربانی کرنی ہے جس طرح کوئی رحمت کسی کے اوپر کر رہا ہے، اور رحمت کی چھتری کے اندر جیسے انسان پرسکون ہوتا ہے، ایسی چھتری تم نے والدین کو دینی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت زیادہ فالٹ ہے ادھر، اس بڑی نیکی کے اندر بڑی سستی ہے، بڑی سستی ہے۔ تھوڑا سا نوجوان جوان ہوا ہے، اس کو عقل اور شعور آئی ہے، تو سب سے پہلے بے ادبی اپنے والدین کی کرتا ہے، ان کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں، یہ گھر سے نکل جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے بوڑھے ہو گئے، اپنی اولاد کی وجہ سے بوڑھے ہو گئے۔ میں ایک سن رہا تھا، وہ ایک بزرگ شکوہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب 10 دن ہو گئے ہیں اور میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، گھر سے نکل گیا ہے، ناراض ہو کر چلا گیا ہے، 10 دن ہو گئے ہیں اس نے مجھ سے بات نہیں کی ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں کیا وجہ ہے،
کس وجہ سے ناراض ہوا ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر آپ ماحول کا مطالعہ کیجئے تو سب سے زیادہ بعض اوقات نوجوانوں کو نفرت آتی ہے اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، کہ یہ میرے ساتھ ہوگا، لوگ کہیں گے یہ اس کی والدہ ہے، لوگ کہیں گے یہ اس کا والد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میری والدہ نہ چلے، میرے ساتھ میرا والد نہ چلے۔ اللہ معاف فرمائے، اس قدر عقل اور شعور کا جنازہ نکل چکا ہے کہ جس کا سب سے زیادہ احترام کرنا تھا، جس کو سب سے زیادہ چاہنا تھا، جس پر سب سے مہربانی کرنی تھی اور جس کی سب سے زیادہ تکریم کرنی تھی، یہ نوجوان ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ بھی اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے والدین کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کیا کرنی؟ یا اللہ، جب میں چھوٹا تھا، میں محتاج تھا، قابل رحم تھا، میرے اوپر میرے والدین نے رحم کیا، اللہ اسی طرح ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ یہ حکم فرض کے زمرے کے اندر آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ بات تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، ساری چیزیں اللہ سکھا رہے ہیں کہ سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، بولنا کیسے ہے، بات کون سی کرنی ہے، ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہ اللہ ساری چیزیں جزیات اللہ بیان کر رہے ہیں مقام والدین کے اندر، والدین کا مقام سمجھانے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ والدین جنت ہیں، جنت، یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ بہار ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں آج میری جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آج میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری جنت تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو خدمت کرنے والے ہیں، جو ماں باپ کا مقام سمجھنے والے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ماں باپ کو رلایا نہیں کرتے، وہ پھولوں کی طرح اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری جنت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی رحمت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو والدین کو دیکھ لیں، یہ اللہ کی رحمت کے نمونے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے جھونکے ہیں جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، سورہ الاحقاف آیت نمبر 15، سورہ لقمان آیت نمبر 14 کے اندر اللہ نے اخیر کر دی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ اللہ نصیحت کرتے ہیں، وصیت نہیں کرتے۔ نصیحت نیک لوگ مانتے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ اس کے اندر سارے انسان آتے ہیں، صرف مسلمان نہیں ہیں، سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، ساری دنیا کے مسلمان شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اولاد آدم کو یہ وصیت کی ہے، کیا؟ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وصیت، نصیحت بھول جاتی ہے، نصیحت کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے، لیکن وصیت یہ فرض ہوتی ہے، اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد کوئی عزیز فوت ہو گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے یہ وصیت کی تھی، میں یہ لازمی کروں گا، یہ اس کی وصیت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت میرا اللہ کر رہا ہے، نصیحت نہیں کر رہا، وصیت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کیا کی؟ اللہ فرماتے ہیں انشکر لی، اے انسانوں تم نے میرا بھی شکر ادا کرنا ہے، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ یہ حکم ہے میرے محترم بھائی، یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کا احسان مند رہنا ہے۔ احسان کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بالفرض ایسے والدین ہوتے نہیں ہیں، بالفرض اگر آپ کے ساتھ والدین اچھا برتاؤ نہیں کرتے، آپ کا کوئی حق مار رہے ہیں، کوئی زیادتی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود بھی تم نے ان کے ساتھ اس سے بڑھ کر
احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، تمہارے ذہن کے اندر یہ بات نہ رہے کہ میرے ساتھ میرے والدین نے زیادتی کی ہے، اس سے بڑھ کر احسان کرنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر آپ قرآن کا اور مطالعہ کریں میرے محترم بھائیوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے 4 مرتبہ اپنے مشرک باپ کو کافر باپ کو، جو بتوں کا پجاری ہے، بت بنانے والا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا آباتی، یا آباتی۔ عربی جاننے والے اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے میرے محبوب باپ، اے میرے محبوب ابو جان، میری جان سے پیارے ابو جان۔ یہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ مشرک باپ کو، مشرک باپ کو۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اس کو رلاتے ہیں جو 5 وقت کا نمازی ہے، ہم اس کو رلاتے ہیں جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ہم اس کو رلاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کتنے آنسو میری آنکھوں کے اندر ہیں، میں نے دیکھے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ لوگ پیشین گوئیاں کرتے ہیں کہ ان قریب یہ اپنے والد کو یہ بیٹا اتنا ستا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا والد اللہ نہ کرے خودکشی کر لے۔ یہ میں نے لفظ اپنے کانوں سے سنے۔ لوگ تجزیہ کرتے ہیں، لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ اتنا ستا رہا ہے، اتنا پریشان کر رہا ہے، قریب ہے کہ اس کا والدین خودکشی کر لے۔ دیکھیں میرے محترم بھائی، وہ کتنا بدبخت انسان ہے، وہ کتنا بدبخت بچہ ہے جس کی وجہ سے اس کا والد دکھی ہے۔ اور والد کا مقام سنیے میرے محترم بھائیوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مشکات کے اندر 4935 نمبر کے اوپر، اللہ اکبر، یہ بات موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، والدین کا مقام سنیے۔ ایک آدمی آیا، ایک صحابی آیا، کیا کہتا ہے؟ انی اصبت ذنبا عظیما، اللہ کے نبی میں نے ایک بڑا گناہ کر لیا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ سوال کرتا ہے، فَهَلْ لِي مِن توبہ، میرے لیے کوئی توبہ ہے، کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ تو اللہ کے نبی کیا سوال کرتے ہیں؟ هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ، کیا تیری ماں ہے؟ وہ کہتا ہے لا، میری ماں نہیں، دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ، کیا تیری خالہ ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جا اس خالہ کے پاس چلا جا، اپنی خالہ کی خدمت کر، اس کے ساتھ بہترین سلوک کر، اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ اندازہ کیجئے، خالہ کی خدمت کرنے پہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو والدین کی خدمت کرنے پہ گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ والدین کا کتنا درجہ ہے، کتنا درجہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت پر ساری زندگی کے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کرتے ہیں۔ اور والد کا میرے محترم بھائیو مقام سنیے، کتنا مقام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 6513 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، راستے کے اندر ایک عرابی آیا، پوچھا تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں بن فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ سنیے میرے محترم بھائیو، جو والدین کا مقام جانتے تھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ کہا میرے قریب آؤ، اس کو قریب کیا، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، اپنی سواری بھی اس کو دے دی اور اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر کے اوپر رکھ دی۔ ساتھیوں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ عرابی ہے، یہ بدو ہے، ان کو اگر آپ تھوڑا بھی دے دیں تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے سواری بھی اس کو دے دی اور اپنی پگڑی، اپنا امامہ وہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا، وجہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، اس کا والد میرے والد عمر بن خطاب کا دوست تھا۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ انی سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، ان من ابر البر صلۃ الرجل، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں میں نے سنا کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کہتے ہیں یہ میرے والد، اس کا والد، حالانکہ وہ والد نہیں تھا، خود نہیں تھا، اس کا والد، وہ دوست کے والد
اپنے والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ اتنا بہترین برتاؤ کر رہے ہیں، اپنی سواری بھی پیش کر دی، اپنی پگڑی بھی اس کو دے دی کہ یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے۔ اتنی عظمت میرے محترم بھائیوں، جو والدین کا مقام سمجھتے تھے، اور میں اور آپ غور کریں میرے محترم بھائیوں، اگر والد کے دوست کے بیٹے کی اتنی عزت اور تکریم ہے تو کیا والد کے بھائی کی تکریم نہیں ہے؟ کیا والد کی بہن کی تکریم نہیں ہے؟ کیا والدہ کے بھائی کی تکریم نہیں ہے؟ کیا والدہ کی بہن کی تکریم نہیں ہے؟ ان پہ کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ جب والد کے دوست کی اتنی شان ہے، اس کی احسان کرنے پر اتنی بڑی نیکی ہے، تو جو اپنے والد کے ساتھ احسان کرتا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ اس کو کتنا نوازے گا، کتنا اعلیٰ درجے کی نیکی اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ والدین کی عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت مقام ہے والدین کا، اتنا بہترین مقام ہے والدین کا۔ میرے محترم بھائیوں سچی بات ہے، اس دنیا کے اندر رحمت ہے تو والدین ہیں، اس دنیا کے اندر برکت ہے تو والدین ہیں، ہر قسم کی خیر تیرے والدین کے پاس ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر والدین تیرے حق میں دعا کر دیں، تو نے اگر ان سے دعا لے لی تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے انشاءاللہ تعالی۔ سنیے میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر 6492 نمبر کے اوپر وہ خوبصورت واقعہ شاید آپ نے سنا ہے، وہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، اللہ کے نبی کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کو نصیحت کر رہے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے علی، اے عمر، یمن سے ایک بندہ آئے گا، کرن کے علاقے سے ایک بندہ آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، اگر تمہیں وہ مل جائے تو تم نے اس سے اپنے حق میں دعا کروانی ہے۔ دعا تابی ہے، صحابی نہیں ہے۔ صحابی کا مقام ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ باتیں سمجھانے کے لیے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس اویس کرنی سے دعا کروانا۔ پوچھا گیا کیوں اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ جو اپنی ماں سے احسان کرنے والا ہے، اللہ نے اس کو ایسا مقام دیا ہے، وہ جب بھی دعا کرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ خالی موڑتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کی دعا رد ہی نہیں کرتا۔ جو والدین کا احسان کرنے والا ہے، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو دنیا کے اندر رسوا نہیں کرتا، کبھی بھی اس کی دعا رد نہیں کرتا جو والدین کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی والدین کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، کتنی عظیم تھی والدہ، کتنے عظیم تھے یہ والدین دنیا کے اندر۔ جب تو چھوٹا تھا کتنی بار گندا ہوا، کتنی بار تجھے تیری والدہ نے صاف کیا، تیرا پیشاب پخانہ صاف کیا اور احترام کے ساتھ کیا، شوق کے ساتھ کیا۔ لیکن آج اگر والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو آج یہ کہتا ہے کہ 10 بجے 11 بجے تو میں آپ کو طہارت کروا دوں گا، لیکن میرے والدین اس کے بعد مجھے آواز نہ دینا، میں نے اپنی بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، میں نے سونا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ذرا اندازہ کیجئے اگر 11 بجے کے بعد 1 یا 2 بجے والدین کو وضو کی ضرورت ہو، طہارت کی ضرورت ہو، تو یہ کہتے ہیں مجھے آواز نہ دینا۔ اور میرے محترم بھائیوں، کتنے ایسے واقعات 20 ایسے واقعات ہیں کہ سب سے زیادہ بے ادبی، سب سے زیادہ اگر نوجوان نفرت کرتا ہے تو اپنے والدین سے کرتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے، اور میں نے اپنی کانوں سے میرے محترم بھائیوں یہ لفظ سنے ہوئے ہیں کہ تو امی تینوں کی پتہ ہے، تو مینوں ہی تنگ پیتی رکھنی ہے، ہر وقت تو مینوں پریشان کرنی ہے، میں یعنی یہ کرتے کرتے گھر سے نکل جاتا ہے، اپنے والدین سے جدا ہو جاتا ہے، اتنی نفرت کے ساتھ اپنی گردن موڑتا ہے، گویا یہ اس کے دشمن ہے یا اس کے کوئی ویری ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ رویہ نیک اولاد کا نہیں ہوتا، یہ نیک اولاد کا رویہ نہیں ہوتا۔ جو نیک اولاد ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں، وہ تو والدین کے سامنے آنکھیں نیچے کر کے کھڑے ہوتی ہے
ادب اور احترام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ جو میرا والد جو میری والدہ حکم کرے گی میں اس کی فوراً تعمیل کروں گا۔ اور نیک میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اولادوں کو نیک کرے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، عبد المنان وزیر آبادی غالباً ان کا نام تھا، یہ غالباً نوینے تھے، تو اس کے اور بھی 7 بھائی تھے۔ والدین نے جو اس کے دوسرے بھائی تھے ان کو بہت پڑھایا، دنیا کی تعلیم دی، بڑے افسر بن گئے، بیوروکریٹس بن گئے، بڑا انہوں نے مقام حاصل کر لیا۔ یہ عبد المنان وزیرہ پوری یہ حافظ قرآن بن گئے، یہ دین کے عالم بن گئے۔ ان کا والد فوت ہو گیا، جب وہ فوت ہو گیا تو اپنی زوجہ کے خواب کے اندر آتا ہے، زوجہ کو خواب آتا ہے، کہتا ہے کہ جن کو ہم نے دنیا پڑھائی تھی، جن کو ہم نے دنیا کے افسر بنایا تھا، ان کی طرف سے کبھی بھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، لیکن ایک عجیب تعلق ہے، کہتے ہیں جب رات کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے قبر کے اندر سکون ملتا ہے، مجھے قبر کے اندر سکون ملتا ہے، میرا درجہ بلند ہوتا ہے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ بتایا جاتا ہے وہ جو تیرا نبینہ بیٹا جس کو تو نے حافظ قرآن بنایا تھا، وہ رات کے تہجد کے ٹائم دعا کر رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ دعا کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تیرا رتبہ بلند کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیوں، اگر والدین کے لیے دعا کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر کسی بھائی سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، زندگی کے اندر اپنے والدین کو ستا گیا، پریشان کرتا رہا، اس کے والدین دنیا سے چلے گئے، اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر آپ یہ دعا بار بار کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ گناہ معاف کر دے گا، اور والدین کے فرما برداروں کے اندر انشاءاللہ اللہ آپ کا نام لکھ دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی دعاؤں کے اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بہت زیادہ پڑھے، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اس دعا کی برکت سے دنیا کے اندر انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا، آخرت کے اندر بھی رحمت ہوگی، اور انشاءاللہ قبر کے اندر پڑے ہوئے والدین بھی آپ کے اوپر انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا ایمان اور ایسی دعا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آخری بات میرے محترم بھائیوں، بات سنیے، ایک بہت بڑے صحابی ہیں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر گئے، آپ نے جنت کا نظارہ کیا تو جنت کے اندر قرآن کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، پوری جنت کے اندر قرآنی نغمہ گونج رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل یہ کون شخص جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یہ جنت کے اندر تلاوت نہیں ہو رہی، یہ دنیا کے اندر مکے کے اندر فلاں گھر کے اندر تیرا ایک صحابی ہے، آپ کا ایک صحابی ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا عمل بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے اس کے عمل کی وجہ سے اس کی آواز کو جنت کا نغمہ بنا دیا ہے۔ جنت کے اندر وہ قرآن کی آواز، حارثہ بن نعمان کی آواز جنت کے اندر گونج رہی ہے۔ صحیح حدیث ہے ابن حبان کے اندر 7015 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، اتنی اونچائی، اتنا بلند مقام کیسے ملا، اتنی شان کیسے ملی؟ تلاوت زمین پر ہے، آواز جنت کے اندر آ رہی ہے۔ تو جبریل فرماتے ہیں وَقَانَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ مکے کے اندر سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے، یہ ماں کا خدمت گار ہے۔ یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آسمان پر جنت کے اندر حارثہ بن نعمان کی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ تو میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی متاع ہے۔ میرے محترم بھائیو سب سے بڑی نیکی یہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر تو نے اس خیر کو ٹھکرا دیا، اس برکت کو ٹھکرا دیا، اس رحمت کو ٹھکرا کے چلا گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کے کسی کونے کے اندر نہ تجھے خیر ملے گی، نہ برکت ملے گی، نہ رحمت ملے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تو دھکے کھاتا پھرے گا، تیری کوئی سنے گا نہیں۔ اگر اس خیر سے محروم ہو گیا، اس برکت سے محروم ہو گیا، نہ دنیا کے اندر برکت ملے گی اور نہ آخرت کے اندر ملے گی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی باتیں ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، ہر سپارے کے اندر والدین کا ذکر ہے، ہر سپارے کے اندر والدین کا ذکر ہے۔ تو دوستوں کا احترام کرتا ہے، اپنے کلاس فیلوز کا احترام کرتا ہے، اپنے ہم عمروں کا احترام کرتا ہے، والدین کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ والدین کو کہتا ہے بلڈا، میرا بلڈا، اور نہیں میرے محترم بھائیوں، نہیں، یہ آپ کا محبوب ہے، یہ آپ کا پاپا جانی ہے، یہ آپ کا قابل احترام ہے، یہ قابل صد احترام ہے، یہ قابل عزت ہے، یہ سب سے زیادہ عزت کا لائق آپ کا والد ہے، جس کو آپ جتنے بھی پیار سے بلائیں اتنا ہی کم ہے، اتنا ہی کم ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے میرے محترم بھائیوں، یہ آپ کا سب سے بڑی عزت کی جگہ یہ آپ کے والدین ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کوشش کریں، میری اس گفتگو سے سارے نوجوانوں سے میری گزارش ہے، خدا کے لیے کبھی بھی اپنی والدہ کو، اپنے والد کو کبھی بھی آنکھیں نہ دکھائیں، کبھی بھی غصے کے موڈ میں یا غصے کے آثار چہرے پہ نہ لائیں۔ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں اس کو مانیں، قبول کریں، احترام کریں، پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ کبھی بھی یہ آپ کی نیکی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ اللہ والدین کے ساتھ احترام کرنے کی، بہترین سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔